الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں قرآن کریم کے فضائل پر تقریباً آپ حضرات کے سامنے 40 احادیث پیش کروں گا، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم پڑھنا اس کا کیا مقام ہے، قرآن کریم پڑھنے والے کا کیا مقام ہے، قرآن کریم حفظ کرنے والے کا کیا مقام ہے، روزانہ قرآن کریم پڑھنے والے کا کیا مقام ہے، اور انسان کی زندگی میں قرآن کریم پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے انسانوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے، جو ان تمام بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوں شفا اور عافیت کا سامان ہے، اور مومنوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن لوگوں کے لیے پیغام نصیحت ہے، ظاہری اور باطنی امراض و عیوب کے لیے شفا اور عافیت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت و رحمت کا خزانہ ہے۔ ظاہر ہے انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت قرآن کو ظاہر کرنے کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تیسری حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو اچانک ان کا گھوڑا جو ان کے قریب ہی بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ انہوں نے جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر سے بدکنے لگا۔ آخر نماز ختم کر کے انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک سائبان نظر آ رہا تھا جس میں بہت سی شمعیں روشن تھیں۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز سننے کے لیے قریب ہو گئے تھے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو ان پر سکینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پسندیدگی اور اس کی طرف سے بندوں کے سکون قلب اور طمانینت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، سکینہ، وہ نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے۔ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ پانچویں حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ قرآن پاک تمہارے لیے زمین میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا
یہ چھٹی حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھرانے سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 7ویں حدیث شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو مسلمان لیٹتے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کسی اذیت دینے والی چیز کو اس سے دور رکھتا ہے، اس کے قریب نہیں آنے دیتا، یہاں تک کہ جب وہ مسلمان بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ بھی اپنی خدمت سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کی کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں سے خیر و برکت گھٹ جاتی ہے۔ یہ 8ویں حدیث تھی۔ 9ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف والے اللہ کے اہل اور خاص لوگ ہیں۔ 10ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر اسی طرح زنگ آ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا۔ حضرت 11ویں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو بار بار پڑھتا ہے اور اس کے لیے پڑھنا دشوار ہوتا ہے، یعنی وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ہے، ایک تو قرآن مجید پڑھنے کا اور دوسرا مشقت کا۔ 12ویں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین گفتگو اللہ کی کتاب ہے۔ 13ویں حدیث حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا تو وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہمراہی میں لکھ دیا گیا، اور یہ لوگ تو کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ 14ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا اس کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ 15ویں حدیث حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو۔ سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اگر اتر آئے تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا خود اس آدمی کے متعلق کیا گمان ہے کہ یہ تو فضیلت ہے اس کے ماں باپ کی، تو جو خود وہ آدمی ہے اس کے متعلق کیا گمان ہے کہ جس نے خود یہ عمل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 16ویں حدیث کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، چاہے وہ جلد دنیا ہی میں اس کی دعا کی قبولیت یعنی اس دعا کا اثر ظاہر کر دے یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دے۔ 17ویں حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک یہ بات کہ صبح کو تو ایک آیت قرآن کی سیکھے اس سے بہتر ہے کہ تو نماز کی 100 رکعت ادا کرے۔ 18ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب صاحب قرآن میدان حشر میں آئے گا
تو اس کو بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے اللہ تو اس کو اور زیادہ مرتبہ دے، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے حکم دے گا کہ ایک ورق پڑھ، ہر آیت کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھائے گا۔ 19ویں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے گا یہ اس کو جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے یہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ 20ویں حدیث حضرت جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، اور جب دل اچاٹ ہو جائے تو پڑھنا بند کر دو۔ 21ویں حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ 22ویں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو تو وہ قلب ویران گھر کی طرح ہے۔ 23ویں حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو نہ خوف دامن گیر ہوگا اور نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قرآن پڑھا اور ان لوگوں کی امامت کی جو اس سے راضی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے ماتحتوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ 24ویں حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اسے پڑھتا ہے پھر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس میں مشک ہو، یعنی جو مشک سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہو۔ اور جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اس سے غافل ہو کر سو جاتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ قرآن تو اس کے سینے میں ہے لیکن اس کی مثال مشک کی اس تھیلی جیسی ہے کہ جس کے اندر مشک بھری ہوئی ہو لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو، لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 25ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کرے تو وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ 26ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھ لیا اس نے علوم نبوت اپنے دونوں پہلوؤں میں لے لیا۔ فرق یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ 27ویں حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں سے کھائے تو قیامت کے روز وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا، یعنی جو لوگ حصول دنیا کی غرض سے قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 28ویں حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو ہرگز گمراہی میں نہ پڑو گے، اور وہ چیزیں قرآن اور میری حدیث ہے۔ 29ویں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو جو شخص یہ چاہے کہ وہ رب العزت سے ہم کلام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ 30ویں حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ 31ویں حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، یعنی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ 32ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے زیادہ محبوب قرآن ہے۔ 33ویں حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن حاملین قرآن اللہ تعالیٰ کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ 34ویں حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے بہتر کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بری چیزوں میں سب سے بدتر بدعات ہیں، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، تم اسے روک نہ سکو گے۔ 35ویں حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا 2000 درجہ تک بڑھ جاتا ہے ثواب، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ 36ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کان لگا کر سنی اس کو ایک بڑھتی رہنے والی نیکی ملے گی، جس نے اس کو پڑھا وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ 37ویں حدیث، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے کا شوق رکھتا ہے مگر پڑھ نہیں سکتا اور پڑھنے کی کوشش وہ ترک نہیں کرتا تو قیامت کے روز وہ اعلیٰ درجے کے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ 38ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ خالی یعنی نیکی سے محروم گھر وہ ہے جس میں تھوڑا سا بھی قرآن مجید نہ ہو، یعنی اس گھر کے لوگ قرآن مجید سے بالکل ہی کورے اور محروم ہوں۔ 39ویں حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے کہ اگر اس کی نگرانی رکھے گا تو روک سکے گا ورنہ وہ بھاگ جائے گا۔ قرآن کریم کی نگرانی رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم حفظ کر لیا تو پھر اس کو پورا سال پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور 40ویں اور آخری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں یہ بہت برا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھلا دیا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید کا دہرانا اور یاد کرنا جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں قرآن اونٹ سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے فضائل میں 40 احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، جن احادیث مبارکہ سے قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت، نہ پڑھنے کی پر وعید، اور قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے کے فضائل بیان ہوئے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات عطا ہوتے ہیں وہ بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔